دوستوں قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے ہی طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر پاتے تھے۔ نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے اور نہ ہی نظر کمزور ہوتی، اور وہ ہمیشہ جوان و تندرست توانا رہتے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا اور کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے۔ جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ تیری تو عقل خراب ہو گئی ہے۔ تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک و ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بد و مست بولے، جس پر قرآن کی آیت ہے، فَأَمَّا عَادًا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے، اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا، اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی سارا گلہ کھا گئے، مال مویشی حرام پر آگے، چوہے، بلی، سانپ سب کچھ کھانے لگے، درخت گرا کر اس کے پتے بھی کھانے لگے، لیکن اس سے بھی ان کی بھوک نہ مٹی۔ دوستو، ان کی بستی میں نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب بھی مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگے۔ دوستو، بیت اللہ وفد کیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ، اور اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے اور کالے میں پانی ہوتا ہے۔ دوستو، انہوں نے کالا بادل مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں میں۔ اور وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے کہ بادل آ رہا ہے، اور وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو سب کچھ ملے گا۔ دوستوں نے کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو یہ لوگ ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ دوستوں، اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا کر مارا اور ان کے گھر اڑا دیے۔ 40 فٹ ہاتھ کے قد لوگ تنکوں کی طرح اڑتے رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی اور اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر ہاتھ میں آ جاتے، اور بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہی ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، فَهَلْ تَرَىٰ مِن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کا پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ دوستو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین بوس کر دی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔